برطانوی ہوم آفس کی طرف سے امیگریشن کے کئی شعبوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جن پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے، جس میں اسکلڈ ورکر ویزا اور پوسٹ اسٹڈی ویزا شامل ہے۔ برطانوی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ میڈیکل اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں ماہر لوگ برطانیہ آئیں۔ ان خیالات کا اظہار ماہر قانون سلمان شاہ نے دہلیوں کے حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح ہم پچھلے پروگراموں میں آپ کے دنیا ٹی وی کے چینل پہ یہ چیز بتاتے رہے ہیں کہ جو چیزیں نئی شروع ہونی تھیں وہ ہو چکی ہیں، جس میں اسکلڈ ورکر ویزا جو ہے وہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا جو اسٹوڈنٹس کے لیے تھا 1 جولائی سے، وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ جو نئی چینجز ابھی اور آنی ہیں، کیونکہ ہوم آفس ابھی کافی زیادہ سنجیدہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ عرصے پہلے جو تھا ٹیئر 1 جو کہ 200,000 پاؤنڈ کی جو ایک انٹرپرینور ویزا تھا وہ بند کر کے اور اس کو انہوں نے شروع کر دیا تھا اسٹارٹ اپ اور انوویٹر اسکیم کے اندر۔ اس میں وہ آج تک کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ جو بھی اسٹارٹ اپ ویزا تھا یا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو انڈورسمنٹ باڈی تھی وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا لوگوں کے لیے لینے کے لیے، اور ہوم آفس نے جو اس پہ ریسٹرکشنز تھیں، تو اگر آپ دیکھیں 1-2 سال اس چیز کو ہو گئے اب تک۔ اگر ویزوں کی آپ کیٹیگری دیکھیں، انوویٹر کے اندر بھی ناٹ مور دین 50 سے 60 لوگ آئے ہوں گے۔ اسٹارٹ اپ ویزا میں صرف ان کو فائدہ ہوا جو کہ یونیورسٹی انڈورسمنٹ تھی، اور یہاں پہ جو لوگ اسٹوڈنٹس نے ڈگری کی ان کے پاس بزنس آئیڈیاز تھی، تو یونیورسٹی سے انڈورسمنٹ لینا آسان تھی۔ لیکن جو لوگ بیک ہوم تھے ان کو کافی ڈیفیکلٹیز ہوئی ہیں، کیونکہ انڈورسمنٹ باڈی، پھر بیچ میں پینڈیمک کا ایک بہت بڑا مسئلہ آیا۔ 2 سال آپ کو پتا تھا کہ کوئی زیادہ کام نہیں ہوا، لیکن اب جبکہ یو کے اندر کووڈ سچویشن کافی تبدیل ہو چکی ہے، تو اسٹل اسٹارٹ اپ ویزا انڈورسمنٹ باڈی ہوم آفس نے اپنی چیزوں کو اپڈیٹ کیا ہے، اپنی جو شارٹیج آکوپیشن لسٹ جو کہ اسکلڈ ورکر کے حساب سے تھی اس کو بھی اپڈیٹ کیا ہے کہ لوگ آئیں اور اپلائی کریں۔ اسپیشلی جو ایک ویزا میں پہلے بھی اس پہ بات کر رہا تھا، ہیلتھ اینڈ کیئر سیکٹر میں تھا، اس میں ہوم آفس بہت زیادہ لینینٹ ہے اور اس میں کافی زیادہ ویزاز دے رہی ہے۔ اچھا، یہ میں سوال کرنے لگا تھا کہ کون سی ایسی کیٹیگریز ہیں یا کون سی ایسے شعبے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سیٹل ہو سکتے ہیں، اس میں آ سکتے ہیں، اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو یہاں پہ اسپانسر بھی مل سکتا ہے ایزیلی، وہ کون سے ایسے شعبے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ اگر آپ جو اس وقت سب سے زیادہ جو شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں یو کے میں جو سب سے زیادہ ویزے دیے جا رہے ہیں وہ ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر کی سائڈ پہ دیے جا رہے ہیں۔ ہیلتھ میں چاہے اتنی بڑی لسٹ ہے ان کی، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈک اسٹاف ہے، نرسز ہیں، اسسٹنٹ نرسز ہیں، کیئر اسسٹنٹ ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں جو لوگ نرسز ہیں جنہوں نے کورس کیے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ این ایچ ایس کے تھرو اپلائی کر سکتی ہیں، یا جو این ایچ ایس کے لیے ریکروٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ ان کو وہ سی ویز بھیجیں، اور ان کو ہوم آفس نے بہت ریلیکس اس میں کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ جو ان کا امیگریشن ہیلتھ سرچارج ہے وہ بھی معاف کیا ہوا ہے اس چیز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس وقت این ایچ ایس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اس میں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن میں بایو لینگویج ٹیچر جو ہے وہ شارٹیج آکوپیشن لسٹ کے اندر ہے، اور ان کو اسکلڈ ورکر ویزا میں بہت آسانی ہے۔ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے پاکستان میں آئی ٹی بھی تو ایک آئی ٹی نو ڈاؤٹ، بیکاز آئی ٹی کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں، لیکن اس میں موسٹلی لوگ پہلے نہیں آ رہے تھے ٹیچرز وغیرہ کی سائڈ پہ، کیونکہ اس ملک کے اندر جو میتھس اور انگلش کے ٹیچر ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اسپیشلی میتھس اور سائنس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ٹیچرز کو ابھی بھی ریکروٹ کیا ہے، جو لوگ اسٹوڈنٹ تھے یا ڈگریز میں آئے ان کو انہوں نے اسکلڈ ورکر ویزا دیا ہے یہاں پہ۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹس کے لیے اب جو اسٹوڈنٹس کا بھی وہ جو 2 سال کا ان کو پوسٹ اسٹڈی ویزا وہ بھی شروع ہو چکا ہے، میرے حال میں 1 جولائی سے 2-3 مہینے گزر چکے ہیں۔ جی ہاں، تو اس میں اسٹوڈنٹس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی مشکلات پیش آ رہی ہیں، یا ٹھیک کیا کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو مشکلات سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز اس میں یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، گورنمنٹ کی اس وقت پالیسی ہے کہ 2030 تک جو ہے 30 لاکھ اسٹوڈنٹس وہ لانا چاہتے ہیں، کیونکہ 2 سال کے اندر جو نقصانات ہوئے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے فیسز بھری ہوئی تھی وہ آن لائن جو تھے اپنا سارا پڑھ رہے تھے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس میں بھی ریلیکسیشن دی۔ اب وہ لوگ جو لوگ یہاں پر آ گئے ہیں اور اپنی ڈگری وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو اسٹریٹ اوے نہ تو ان کو کوئی اسپانسر لائسنس کی ضرورت ہے،
पोस्ट स्टडी वर्क वीजे में उनको कोई मुश्किलात नहीं है, और सबसे एक अच्छी चीज़ ये है कि आप 2 साल में अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लेते हैं, और उस एक्सपीरियंस के बाद आपके पास स्विचिंग की फैसिलिटी है कि आप स्किल्ड वर्कर में चले जाएं, आप इनोवेटर वीज़ा के अंदर आ जाएं, तो प्रॉब्लम्स उसमें नहीं है कोई। तो कितनी फीस है इसकी, वो थोड़ा सा बता दें। ये जो पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए फीस कितनी है और रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट की हुई हो, चाहे आप मास्टर्स किए हुए हैं या आप 2021 के अंदर, चूंकि शुरू में ये चीज़ था कि जो लोग 2020 अक्टूबर के अंदर यानी आए हैं, उसके बाद आप अप्रैल में डिग्री अगर कंप्लीट करते थे, जो कि एक्सटेंड कर दिया था जून तक, तो वो लोग एलिजिबल थे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए। उसके बाद जो लोग जनवरी 2021 के सेशन में लोग यहाँ पर आए, उसको उन्होंने जो एक्सटेंड किया है सितंबर एंड तक, क्योंकि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, रेड लिस्ट कंट्रीज थी, लोग नहीं आ सके थे। वो लोग अगर सितंबर तक भी एंटर हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है। अच्छा, असाइलम के हवाले से भी हमने बात की है। असाइलम में भी काफ़ी सारी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, अभी वो पाइपलाइन में है, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से स्पेशल स्कीम अनाउंस की गई, तो उसमें अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, काफ़ी सारे लोग भी आ चुके हैं, होम ऑफिस उनको बड़ा वार्मिंग वेलकम भी यहाँ पे कर रहा है, तो उनके हवाले से कोई नई अपडेट आई? सर, 18 अगस्त को होम ऑफिस ने फिर अपनी जो रीसेटलमेंट पॉलिसी जो उन्होंने पहले अनाउंस की थी, क्योंकि इस वक्त तक कोई क्लियर पोजीशन नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटाइज किया गया, जो पहले लोग आ गए यहाँ पे, जिसमें कि बच्चे थे, औरतें थीं, और जो स्टाफ वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता था। लेकिन अब मुश्किलात बहुत ज़्यादा इस वक्त पैदा हुई हैं, क्योंकि होम ऑफिस कह रहा है कि आप जो हैं ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू रब्ता करें। उन्होंने टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं जिनके मतलब रिलेटिव्स यहाँ पर ब्रिटिश सिटीजन हैं और वो अपनी फैमिली को लेके आना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में स्टिल होम ऑफिस की जो अप्रोच है वो वेट एंड सी वाली अप्रोच है अब तक के लिए, क्योंकि कोई क्लियर चीज़ वाज़ा नहीं हो रही है। क्योंकि हम लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा बात की और होम ऑफिस के जो लोग हैं उनसे भी डिस्कशन हुई। तो इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मसला है कि होम ऑफिस के लिए कि जो यहाँ पे ऑलरेडी लोग जो फेल्ड असाइलम सीकर हैं, असाइलम, उनको किस तरह होम ऑफिस डील करेगी। तो इसीलिए हमने आपके पहले भी एक प्रोग्राम में इस चीज़ को अपडेट करते हुए कहा था कि होम ऑफिस ने जितने भी अफगान नेशनल यहाँ मौजूद हैं उनसे अपनी एप्लीकेशन, उनसे कहा है कि वो फर्दर सबमिशन करें। जो लेटेस्ट अब अफगान की सूरत हाल है वो अपनी एप्लीकेशन इन करें, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी इस वक्त अफगान नेशनल हैं उनको यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। और जो आने का सवाल मौजूद है, तो होम ऑफिस की जो रीसेटलमेंट स्कीम पॉलिसी है उसके तहत जो लोग ब्रिटिश सिटीजन यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, अफगान नेशनल, अगर उनकी वहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं, तो होम ऑफिस ने एक नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू, वो रजिस्टर्ड करें, तो उसके थ्रू ब्रिटिश रजिस्टर्ड जो आप हो जाएंगे तो वो आपको कांटेक्ट करते हैं और वो उनके लिए सहूलियात पैदा कर रहे हैं।